اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آواز آ رہی ہے میری کلیئر؟ ہاں ابھی سے دیکھ لیں پھر بیچ میں پرابلم نہ ہو جائے۔ محمد رضا کہاں گئے؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ محمد رضا آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ؟ سر۔ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک کھانا نہ ٹھیک کھائے؟ نہیں روزہ ہے۔ اچھا روزہ ہے، ماشاء اللہ، تقبل اللہ۔ خوب، ساتھ میں رہیے گا۔ باقی کمیل عباس کیف حالک؟ یس سر۔ کیف حالک؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہیں، سر، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ٹھیک۔ باتیں کرنے کے لیے کھلا، میں صرف یہ چیک کر رہا ہوں کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں۔ صحیح ہے شبی عباس، بات بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ سے۔ ٹھیک، چلیے بلا تاخیر کے، بلا رکے، صحیح چل رہی ہے آواز بھی صحیح آ رہی ہے تک، صحیح جا رہی ہے ویسے آواز بھی صحیح آ رہی ہے، نیٹ صحیح چل رہا ہے۔ اگر ابھی ہوتا ہے تو پھر چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہیں چلے جائیں کیا؟ چلے جائیں کیا پر؟ دو منٹ۔ ہاں آپ لوگ کے لیے اتنی زحمت اٹھانی پڑتی ہے ماشاء اللہ سے، آپ لوگ پھول جیسے بچے، اور آپ لوگ کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح آپ لوگ کو بھی بہت محنت سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے؟ صحیح ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے جلدی سے بلا تاخیر کے، بنا وقت ضائع کیے جلدی سے کتاب کھولتے ہیں، کتاب پہ پیج نمبر 10، ٹھیک؟ آج اپنا نیا موضوع پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اگر دیکھتے ہیں ٹائم بچتا ہے تو پھر ہم سوالات پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ شبی عباس یس سر۔ جی بولیے۔ سر میں پوچھ رہا تھا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام کیا ہے؟ میرا نام کیا نہیں ہے، میرا نام اظہر ہے۔ صحیح ہے، اظہر علی۔ جی میرا نام کیا نہیں ہے بلکہ اظہر ہے، اظہر۔ اچھا سر، میں نے آپ کو کام سینڈ کیا تھا۔ جی مجھے سب کے کام مل گئے، ہوم ورک مل گئے ماشاء اللہ سے، یہ میرے پاس جمع ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا آپ کو یہ ابھی ایک صیغہ راز میں چلے گئے، ابھی آپ کو آخر میں پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ روز قیامت، ٹھیک ہے۔ روز قیامت پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی آج ہمارا موضوع بھی عقیدہ قیامت ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جلدی سے آ کے اس کو ریڈ کرتے ہیں، پھر اس میں جو اہم چیزیں ہیں اس پر گفتگو کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ خلاصہ تاکہ بات سمجھ سکیں آسانی سے، ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا، ٹھیک؟ خدا پہ ایمان لے کر آئے، خدا ایک، ہم نے خدا کو ایک ثابت کیا، پھر اس کے بعد ہم نے انبیاء کو ثابت کیا کہ انبیاء کا آنا ضروری ہے ہر انسانی بشر کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، ٹھیک؟ پھر انبیاء نے 1,24,000 انبیاء نے اتنی محنت اور دقت اور پریشانیوں کے ساتھ، زحمتوں کے ساتھ ہم تک دین اسلام پہنچایا، ٹھیک؟ اب چونکہ پیغمبر اسلام آخری حجت یعنی آخری نبی اس دنیا سے بظاہر اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟
اب ایک سلسلہ اور آگے بڑھے گا، وہ ہوگا تا قیامت تک، اور اس کو کہیں گے امامت. ٹھیک، عقیدہ امامت. ٹھیک، امامت یعنی امام ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو دین اسلام پیغمبر اسلام نے اور تمام انبیاء علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا ہے، اس کا نفاذ ٹھیک کریں گے. اور ٹھیک ہے، آپ کا نمبر ایڈ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام دین کا نفاذ بھی کریں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے. مثلا امام حسین علیہ السلام، بہت پیاری مثال. ٹھیک، انہوں نے دین کی حفاظت بھی کری اور دین کا نفاذ بھی کیا. ٹھیک، خود قربان ہو گئے، تمام مال و اسباب اپنا لٹا دیا، لیکن دین اسلام کو بچا لیا. ٹھیک، اچھا ہم نے کہا تھا کہ انبیاء کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ انبیاء، وعلیکم السلام سید کونین، وعلیکم السلام. ٹھیک، انبیاء بتائیں گے انبیاء کا ہونا ضروری ہے کیونکہ انسان دنیا کی محدود علوم تک تو پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، آج انسان چاند تک بھی پہنچ گیا ہے، لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں کر سکتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. ٹھیک، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. انسان یہ جو مر جاتا ہے، ہم نے شروع میں یاد ہے ہم نے 3 سوال کیے تھے کہ ہمیں ان سوالوں کے جواب لازمی ڈھونڈنے چاہیے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ انسان کو ہمیشہ سوچنا چاہیے. وعلیکم السلام محمد اشاق. ٹھیک، کہ انسان کہاں سے آیا ہے اور کہاں پر ہے، اس وقت کس کیفیت میں موجود ہے، یعنی کس حالت میں موجود ہے، کس اسٹیج پر ہے. ٹھیک، آیا جس ہدف اور مقصد کے لیے وہ آیا تھا وہ اس پہ گامزن ہے، یا وہ صرف سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور جاگ رہا ہے ایک جانور کی طرح. ٹھیک، اور پھر اس کو واپس جانا ہے. تو یہ واپس جو جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، کیا ہوگا. ٹھیک، تو یہ اس کو بتانے کے لیے کون ہمارے لیے آئے؟ انبیاء کرام علیہ السلام. انہوں نے ہمارے لیے، ہر انبیاء نے، ہر نبی نے ہمارے سامنے عقیدہ قیامت کو پیش کیا. ٹھیک، آئیے اب اس کو توجہ کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیدہ قیامت. ہر انسان اس بات پر غور کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے. ٹھیک، اور جو لوگ ہمارے سامنے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی مر جاتے ہیں، تو وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ دین اسلام نے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں. ٹھیک، اسلام کے مطابق انسان اس دنیا میں اللہ کے حکم سے ایک سعادت مند زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو وہ فنا یا ختم نہیں ہو جاتا. ٹھیک، یہ ہمارا مسلم عقیدہ ہے. ٹھیک، یعنی ایک چیز ہے جو نان لیونگ تھنگ چیز ہے، وہ جو وجود میں آئی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائے. ٹھیک، لیکن ایک انسان ہے جو ایک دفعہ خلق ہو گیا ہے تو پھر اس کو بظاہر تو دنیا میں مر جاتا ہے. ٹھیک، بظاہر دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا. ٹھیک، اس کے آثار اور اس کی روح جو ہے ابھی باقی ہے، اس کی روح زندہ ہے. ٹھیک، اب اس کے اوپر بحث کریں گے. ٹھیک، روح اور جسم کے اوپر. بلکہ موت کے بعد ایک دوسری دنیا ہے جس میں انسان منتقل ہو جاتا ہے. اس دوسری دنیا کا تعلق اس دنیا کے اعمال سے ہوتا ہے. ایک دن ایسا بھی آئے گا جب یہ دنیا تباہ ہو جائے گی اور تمام انسان مر جائیں گے، اور پھر تمام انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا. نیک لوگوں کی جنت میں اور برے لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا. ٹھیک، صحیح. دیکھیے، ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے، ہم اپنے آس پاس آگے کر رہا ہے پلیز سیریس ہو کے بیٹھیں اور کیمرہ اپنی طرف رکھیے. جو گھر میں فیملی ہے ان کو تھوڑا سا کہیے کہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ وہ کریں، تعاون کریں. ٹھیک. اچھا، ہم اپنی زندگی میں اعتراف میں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان، ایک بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے. ٹھیک ہے، سارے اس کے لوگ
پیار محبت اس کو دیتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ بچہ جو ہے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے, پھر وہ اسکول جانے لگتا ہے, پھر کالج, پھر یونیورسٹی, اور پھر وہ اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے, اپنے بزنس میں, کوئی تو کبھی کسی شعبے میں چلا جاتا ہے. پھر ایک اپنی شادی, اس کی شادی ہو جاتی ہے, پھر اس کے بچے ہو جاتے ہیں, وہ پھر وہی زندگی, پھر ایک بچہ دنیا میں آ جاتا ہے, پھر یہ سائیکل چل رہا ہوتا ہے. نکتہ یہ ہے کہ جب ایک انسان با تجربہ ہو جاتا ہے, یعنی جب بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کے پاس سارے ایکسپیرینس آ جاتے ہیں تقریباً دنیا کے. اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ کسی مشکل میں پھنس جاتے تو گھر والے یا کوئی مشورہ دیتا ہے کہ اپنے بڑوں سے پوچھو, بڑا گھر پوچھو, جیسے دادا دادی نانا نانی, اس طرح کے لوگ ہیں, ان سے پوچھو, ہی وہ تمہیں حل بتائیں گے. ٹھیک. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اس قدر با تجربہ ایکسپیرینس اتنا آ جاتا ہے اس کے پاس, تو وہ کس طرح سے پھر اس کو موت آ جاتی ہے, مر جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اس دنیا کے لیے ہے ہی نہیں. ٹھیک. اس دنیا میں انسان کیوں آیا ہے؟ صرف اور صرف ایک سعادت مند زندگی گزارنے کے لیے, خدا کی اطاعت اور بندگی کرنے کے لیے. ٹھیک. عبادت کرنے کے لیے. اصل زندگی جو اس کی ہے وہ آخرت میں, مطلب آخرت سے مراد جنت میں یا دوزخ میں, اس کے اعمال کے نتیجے میں جو اس کو ملے گا. ٹھیک. یہ قرار. یس سر. سر ہم سعادت مند زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ سعادت مند زندگی وہی جو ابھی ہم پچھلی گفتگو میں بیان کر رہے تھے کہ خدا کی اطاعت اور بندگی میں سعادت ہے انسان کے لیے. ٹھیک. اگر انسان اپنی مرضی چلائے گا, اپنی خواہش پہ عمل کرے گا, تو وہ سعادت مند زندگی نہیں گزار سکتا, بلکہ بدبخت ہی رہے گا. ٹھیک. خدا, رسول اور ائمہ, ان کی اطاعت کرنی ہے. نہیں, یہ پوری جو ہماری ابھی تک کی پڑھائی ہے, اس کا ایک دوسرے سے کنیکشن ہے, تسلسل ہے. ہم نے خدا کو ثابت کیا, یعنی اب خدا کی بندگی کرنی ہے, خدا کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک. خدا کے کو کس نے ثابت کیا, خدا کو ہم تک کس نے پہنچایا, کس نے قریب کیا؟ وہ انبیاء تھے. اب انبیاء کا سلسلہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا, پھر پیغمبر اسلام اس دنیا سے جا رہے ہیں, پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ انی تارکوں فی ثقلین. ٹھیک. میں تمہارے درمیان دو گراہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. ہمیں قرآن کو بھی لینا ہے اور پھر اہل بیت. ابھی ہمارے پاس جو دو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت اہل بیت. السلام. ان دونوں کی اطاعت کریں گے اور قرآن پہ عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم سعادت مند زندگی گزار سکتے ہیں. یعنی مختصر یہ کہ ابھی ہم نے شروع میں کیا پڑھا تھا؟ آداب معاشرت, اخلاق, معاملات, ان سب کو پہ بھی غور کریں. اچھا اخلاق اپنائیں گے تو بھی سعادت مند زندگی گزار سکتے ہیں. آداب معاشرت, معاشرے میں اچھی زندگی گزاریں گے, ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو بھی ہم ایک سعادت مند زندگی گزار سکتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی تو اچھی گزار رہے ہیں لیکن ہماری وجہ سے کوئی ناراض ہے, ہمارا سگا بھائی, سگی بہن ہم سے ناراض. ابھی آپ لوگ تو چھوٹے ہو, پریکٹیکل لائف میں آؤ گے تو ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں, ہزاروں مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک. تو کوشش کرنا ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی شخص, کوئی انسان ابھی سے کوئی ہماری وجہ سے ناراض نہ ہو. کیونکہ ابھی ہم عقیدہ قیامت پڑھ رہے ہیں, اب اس میں مزید ہم گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آخرت پھر دوسرا کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ دنیا جو ہے وہ ایک امتحان گاہ ہے. ٹھیک. انسان کو خدا نے کس لیے بھیجا؟ اس کا امتحان ہے. پھر اس کے امتحان کے مطابق اس کو اس کا اجر دیا جائے گا یا اس کو سزا دی جائے گی. اجر کے طور پہ اس کو کیا؟ جنت دی جائے گی, جنت عطا کی جائے گی. جنت وہ بہترین مقام ہے. اب آگے کنٹینیو کر رہا ہوں. جنت کیا ہے؟ جنت وہ بہترین مقام ہے کہ جہاں ہر طرح کی آسائش اور نعمتیں ہوں گی. جبکہ اور سزا کے طور پہ کیا ہے؟ جہنم. جہنم کیا ہے؟ جہنم وہ مقام ہے جہاں ہر طرح کی مصیبت ہوگی اور سخت عذاب ہوگا. پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور آگ کے کوڑے ہوں گے. کفار اور مشرکین ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ کفار اور مشرکین
دو بڑے گناہ ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک. ایک تو شرک جس کی معافی نہیں ہے, جو ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی. شرک ایک ایسا گناہ جس کی بخشش ہے ہی نہیں. اور دوسرا پھر دوسرے گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, مثلا نعوذ باللہ حرام چیزوں پہ عمل کرنا, جیسے شراب پینا یا اس طرح جوا کھیلنا, اس طرح کی برائیوں میں گرفتار ہوتے ہیں. ایک خدا کا شریک بھی ٹھہرا رہے ہوتے ہیں, اور دوسرا یا تو خدا کو مانیں گے نہیں, اور پھر دوسری برائیوں میں بھی گھرے ہوئے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب خدا کو نہیں مانتے تو پھر اچھائی کی طرف بھی نہیں جا سکتے. اچھا, مرنے کے بعد سے قیامت کے دن تک کے وقفے کو برزخ کہتے ہیں. صحیح. ایک انسان جب مر جاتا ہے اور اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اس کی ایک مختصر سی زندگی پھر شروع ہو جاتی ہے, جس کو مثالی زندگی بھی کہا جاتا ہے. یہ کچھ اس روز قیامت تک کے حساب و کتاب کے دن تک ہوتی ہے, ٹھیک. انسان کو وہاں پہ برزخ کے عالم میں رہنا ہوتا ہے. صحیح. جیسی قبر میں انسان جاتا ہے اس کی ایک زندگی اور شروع ہو جاتی ہے, وہ برزخ کا عالم ہے. ٹھیک. ایک انسان کی زندگی کہاں پہ تھی؟ عالم ارواح میں. سب سے پہلی زندگی جہاں پہ انسان کی جو ہماری روح ہے وہ موجود تھی, عالم ارواح میں. پھر عالم ارواح سے ہم لوگ کہاں ہیں؟ عالم دنیا میں, یہ جو ابھی آج ہم دنیا میں موجود ہیں. اس کے بعد انسان کو جب مر جاتا ہے اور قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اس کی ایک زندگی شروع ہوتی ہے, دوسری کو کہتے ہیں عالم برزخ, جو تا قیامت تک, جب تک قیامت نہیں آ جاتی, حساب و کتاب کا دن نہیں آ جاتا, وہاں پہ لوگ موجود رہیں گے, اور ان کچھ اعمال کی جزا اور کچھ اعمال کی سزا وہاں پہ دے دی جائے گی. صحیح. اس کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ. اس کو یاد کرنا ہے, عالم برزخ. عالم برزخ میں انسان کو ایک مثالی زندگی ملتی ہے اور بعض اعمال کا حساب کتاب ہوتا ہے. اس کے بعد جب قیامت کا دن ہوگا تو اصل حساب و کتاب ہوگا. بعض گناہ گار مومن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے ذریعے سے معاف کر دیا جائے گا. آمین ثم آمین. شفاعت 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 ایک بہت ہی مفصل موضوع ہے, ٹھیک, جس کا آج ہم شیعہ حضرات اس کا استفادہ کر رہے ہیں, اور اس کی آڑ میں یعنی شفاعت کو ڈھال بنا کر گناہوں میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ بس ہمیں تو اہل بیت بخشوا دیں گے, اب امام حسین ہمیں بچا لے گے. یہ ایک بہت ہی نازک اور انتہائی اہم موضوع ہے, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک انسان, مجھے یہ بتائیے, ابھی ہم نے توحید کے بعد عدل پڑھا تھا, ٹھیک, اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ خدا ظالم کو سزا دیتا ہے اور جو نیک بندے ہیں ان کو جزا دے گا. اب ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے ایک انسان گناہ کرے اور ایک کافر گناہ کرے, اور دونوں روزے محشر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, ٹھیک, شیعہ بھی اور کافر بھی. کافر کو تو جہنم میں بھیج دے گا اللہ تعالیٰ کہ تو نے گناہ کیا, اور وہی گناہ شیعہ بندے نے کیا ہے, شیعہ شخص نے کیا ہے, تو اس کو جنت میں بھیج دے گا. تو کیا یہ عدل ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. شفاعت یہ حدیث ثابت ہے, ٹھیک ہے, کہ ہر شیعہ عزادار, مولا حسین کا چاہنے والا, ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا جنت میں جائے گا, ہر حال میں جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں. صحیح ہے. ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر کی شفاعت نصیب ہوگی, مگر اس سے پہلے ایک مسئلہ ہے, اور بہت ہی نازک مسئلہ ہے, جس کے اوپر ہم نے توجہ نہیں دیتے. وہ کیا ہے؟ ایک شیعہ گناہ گار جنت میں تو جائے گا, لیکن پہلے اس کے گناہوں کی سزا اس کو ملے گی, لازماً اس کو سزا ملنی ہے. تو کیا ہے, ایک روایت میں نے پڑھی ہے, مجھے معصوم کا نام یاد نہیں, لیکن روایت موجود ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ بعض شیعوں کے جتنے بہت کم گناہ ہوتے ہیں کہ اس کو دنیا میں ہی اس کے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں. دیکھتے ہیں نا ہم شیعوں پر کتنی مصیبتیں آتی ہیں. ابھی بھی دیکھیں ہمارے بہت سے مومن لاپتہ ہیں,
ٹھیک روڈ پہ ہمارے ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنے پیاروں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں. صحیح ہے, خدا سے ہماری دعا ہے ان کو مولا جلد سے جلد رہائی نصیب فرمائے. ٹھیک, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسیری کے صدقے میں ان سب کو جلد سے جلد رہائی نصیب فرمائے, ان کے پیاروں کو ان سے ملوا دے. تو کیا ہوا, خدا تعالیٰ دنیا میں اپنے مومنوں پر, شیعوں پر ایسی سختیاں مشکلات نازل کر دیتا ہے کہ اس کی بہت سے گناہ اس دنیا میں ہی دھل جاتے ہیں, معاف ہو جاتے ہیں, بخش دیے جاتے ہیں. صحیح ہے. پھر بھی اگر گناہ رہ جاتے ہیں تو پھر وہ قبر میں جا کے اس کو تھوڑا سا اس کا عذاب دیا جاتا ہے تاکہ وہاں اس کے ازالہ ہو جائے گناہ کا. ٹھیک, اس کو سزا دے دی جاتی ہے اور پھر وہ جتنی سزا اس کو مل جاتی ہے, اگر سزا ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کو ایک اچھی جگہ نصیب ہو جاتی ہے. یعنی سزا ختم ہو گئی. مثلا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک چور چوری کرتا ہے, مثلا اس کو 2 سال کی سزا دے دی گئی قید خانے میں, وہ 2 سال بعد قید خانے چلے جاتا ہے اور پھر جب 2 سال ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ باہر آ جاتا ہے. پھر دوبارہ اگر وہ چوری کرتا ہے تو پھر اس کو پھر 3 سال یا 4 سال کی سزا دے دی جاتی ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اگر وہ نہیں سدھرتا ہے تو پھر بالکل عمر قید, زندگی بھر کے لیے قید کر دیا جاتا ہے. اس طرح بہت سارے ہمارے بس آخرت بھی اسی طرح ہی صحیح ہے. آخرت, قبر, برزخ, یہ بھی اسی طرح سے, یہ دنیا یعنی قید خانے کی طرح سے. یعنی خدا تعالیٰ ایک بندے نے چوری کی ہے, خدا نہ کرے بھلے وہ مومن ہی کیوں نہ ہو, صحیح ہے, اس کو دنیا میں اس کو سزا دی جائے گی. اگر تو وہ پوری نہیں ہوتی اس کی سزا, اس کا عذاب پورا نہیں ہوتا تو پھر اس کو قبر میں عذاب ملے گا, حتماً, لازمی. ٹھیک, اگر قبر میں عذاب پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی برزخ صحیح ہے اور آخرت صحیح ہے. اگر پھر بھی اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں, چاہے وہ مومن ہو یا شیعہ ہو, چاہے جتنا ہی چاہنے والوں, اگر بہت زیادہ گناہ گار ہے تو پھر اس کو عالم برزخ میں اس کی سزا ملے گی. اور ایسی ایسی سزائیں ہیں. ایک ویڈیو ہے, فلم ہے, میں آپ کو اس کا نام بتا رہا ہوں, برزخ کا سفر. برزخ کا سفر ہے, وہ لوگ آپ دیکھیں, اس میں آپ لوگوں میں سے کسی بہت سے بچوں نے دیکھی ہوگی. صحیح ہے, جس نے دیکھی ہوگی وہ مجھے بتائے. دیکھی ہے کرمان عباس. ٹھیک, کرمان عباس نے دیکھی ہے, یعنی کافی بچوں نے دیکھی ہے. جنہوں نے نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھیں, اور جنہوں نے دیکھ لی ہے وہ سبق حاصل کریں. صحیح ہے. تو عالم برزخ میں سختیاں ملتی ہیں انسان کو, وہاں بھی پوری نہیں ہوگی تو پھر روز محشر میں انسان پھنس جائے گا. صحیح ہے, روز محشر, روز قیامت میں انسان پھنس جائے گا. پھر کیا ہوگا, اب شیعہ مومن, اس کی شفاعت تو ہو گئی, جنت میں اس کو جانا ہے, لیکن پہلے وہ اپنے گناہوں کا ازالہ کرے گا. اس کو بھیجا جائے گا جہنم میں. اب اس کی گناہوں کی نوعیت کے اوپر ہے. اگر اس کے گناہ اتنے ہیں کہ 1 سال میں اس کی سزا مکمل ہو جائے گی, پھر وہ 1 سال جہنم میں رہے گا, پھر جنت میں جائے گا. اگر اس کے گناہ اس سے زیادہ ہیں تو 2 سال جہنم میں رہے گا, پھر جنت میں جائے گا. اور اس طرح سے روایت میں یہاں تک ہے کہ بعض لوگ تو 50,000 سال بعد جنت میں جائیں گے, 50,000 سال جہنم میں رہیں گے. اور یہ ہمارے والے 50,000 سال نہیں ہے, 1 سال یہ ہمارا والا سال نہیں ہے جو ابھی گزر رہا ہے. نہیں, یہ دنیا کے سال ہیں, دنیا کے دن ہیں, دنیا کے روز ہیں. آخرت اور دوسری دنیاؤں کے روز اور دنیا الگ ہے. صحیح, کہتے ہیں نا کہ قبر کی پہلی رات, 1 رات بہت مشکل ہوتی ہے, تو وہ 1 رات جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ ہزاروں راتوں کے برابر ہوتی ہے, جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے, جس کو ہم گن نہیں سکتے, ہم قیاس نہیں کر سکتے عام دنوں میں. یعنی ہماری یہ رات جو ہے گزر جاتی ہے, دن آ جاتا ہے, یہ والی رات نہیں ہے وہاں پہ. ٹھیک, دوسری چیز, اب جنت میں تو چلے گئے, شیعہ مومن چلا گیا جنت میں, شفاعت ہو گئی. اب جنت کے بھی درجات ہیں. صحیح ہے, اب انسان کو یہاں پہ بہت خیال رکھنا چاہیے ایک شیعہ مومن کو, کہ انسان اپنی دنیا میں اپنا اجر دیکھ لے, اپنا رزلٹ دیکھ لے. یعنی انسان دنیا میں جتنا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب ہوگا, جنت میں بھی ویسے ہی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا.
اور وہ کس طرح سے ہوگا؟ جب اطاعت کی جائے گی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کے فرامین کی اطاعت کی جائے گی، اور محبت بھی. ایسا ممکن نہیں ہے کہ محبت کا دعویٰ کریں ہم مگر اطاعت نہ کریں، ممکن ہی نہیں ہے. صحیح ہے. مثلا ایک ماں کا بچہ ہے، وہ رو رہا ہے بھوک و پیاس سے، رو رہا ہے بہت بری طرح سے، رو رہا ہے. اب ماں آ کے اس کو بولی ہے ارے میرا بیٹا بہت پیارا ہے، چاند کا ٹکڑا ہے اور ستارہ ہے اور مہتاب ہے اور پتہ نہیں کیا کیا فضائل پڑھنے لگی بچے. تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ تم پاگل ہو گئی ہو، مطلب اے ماں تو پاگل ہو گئی ہے، بچے کو تو دودھ پلاؤ یا کھانا کھلاؤ، اس کو بھوک لگ رہی ہے، اس کو پانی دو، پیاس لگ رہی ہے، کیا تم اس کی تعریف کیے جا رہی ہو فقط؟ نہیں. اسی طرح سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، ہم فضائل پڑھتے ہیں، بے شک فضائل پڑھنا بھی ایک اپنا ثواب رکھتے ہیں، بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کرنا. بلکہ میں آپ کو ایک کام دے رہا ہوں کہ روزانہ کوشش کریں کہ ایک چھوٹا سا کال معصوم کا اسٹیٹس پہ اپنے لگا لیں، واٹس ایپ پہ یا اس پہ، کہ آپ کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچ جائے، لوگوں تک پہنچتا رہے. اگر کوئی ایک شخص بھی عمل کرتا ہے تو وہ آپ کو اس کا اجر ملتا چلا جائے گا. یہ وہ نیکیاں ہیں جس کا ثواب انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. یعنی وہ کوئی ایسی نیکی چھوڑ دیا جس پہ عمل ہو رہا ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. اسی طرح سے کوئی اگر برائی چھوڑ دی، آج کے دور میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، مطلب کوئی غلط میسج، غلط روایت، غلط حدیث جس کی تصدیق نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو لکھ کے کلاس ہو گئی 5:30 شروع ہوئی تھی، یعنی ختم ہونے والی. اچھا 10 منٹ رہ گئے، جلدی سے میں کر رہا. ہاں میں اپنی آج بات مکمل کر لوں، پھر آپ لوگ کو جلدی سے میں ایک ٹائم بتا رہا ہوں. رات میں 9 سے 9:30 کے درمیان، یہ بات یاد رکھیں، 9 سے 9:30 کے درمیان گروپ کو کھولا جائے گا. آپ کو جو بھی سوال ہو، جو بھی پریشانی ہو، اول سے لے کے آخر تک، یعنی ابھی جہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے وہاں تک کسی کو کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھ سے پوچھ لے گا، کیونکہ اب کل سے ہمارے احکام شروع ہوں گے. صحیح، عقائد ختم ہو جائیں گے، عقائد کے چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا، اب کل سے احکام شروع ہوں گے. کسی کو کوئی بھی سوال ہو اور پرسنل پہ مجھ سے کسی بھی وقت پوچھا جا سکتا ہے سوال، میرے پرسنل نمبر پہ جب بھی آپ کا دل چاہے. اٹینڈنس کے علاوہ، صحیح ہے، اٹینڈنس کے علاوہ دوسرے سوالات پوچھیں. قرار جلدی سے بتائیے کیا آپ لوگ جلدی سے اٹینڈنس لگا لیں، اپنے رول نمبر، نام اور کلاس. اور جو لگا چکے ہیں وہ دوبارہ نہ لگائیں ورنہ ان کی ایبسنٹ لگ جائے گی. جی کر رہا سر دنیا میں ایلین اس دنیا میں ہوتے ہیں؟ اس دنیا میں ایلین ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں؟ میں کیا بتاؤں آپ کو. اب میں آپ اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے، مجھے ملا کر، مجھ سمیت. صحیح ہے، مجھ سمیت. یہ ایلین کا کچھ معلوم نہیں ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ خدا کی بہت سی مخلوقات اور بھی موجود ہوں، کیونکہ کائنات اس قدر وسیع اور بلند ہے، اس قدر بڑی ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی اور بھی دنیا ہو اور وہاں پہ بھی لوگ رہتے ہوں، اور وہ انسان ہیں، دوسری مخلوقات ہیں. اب وہ اس کو ایلین کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ خدا کی قدرت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے. نہیں جی 7 منٹ رہ گئے. اچھا میں بیان کر رہا تھا، ہاں شفاعت کا موضوع تھا ہمارا، ہے کہ شفاعت کے بھروسے پر ہمیں شفاعت یقیناً ہمیں جنت میں جانا ہے. ایک عالم بزرگ کا بہت اچھا سوال تھا، بہت اچھا، مطلب بہت پیاری بات تھی، یہ آپ لوگوں تک منتقل کریں کہ ہر شیعہ کو جنت میں جانا ہے، لازمی جانا ہے. لیکن اب یہ اس کے اوپر ہے، شیعہ کے اوپر ہے کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو
کتنی دیر تک جنت کے دروازے پہ کھڑا رکھتا ہے. ٹھیک. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی روایت ہے, مطلب ان کا کہنا تھا, انہوں نے اپنے بابا سے کہا تھا کہ جو بھی میرے بچے پر روئے گا میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک کہ میرے بچے پر رونے والا جنت میں داخل نہ ہو جائے. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ شیعہ چلا گیا 50,000 کی سزا کاٹنے دوزخ میں. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ جنت کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہیں. پھر دوسری چیز جو بہت اہم بتانے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہو اور ہمارے غم میں غمزدہ ہو. پھر انہوں نے ایک بہت بڑی اور پیاری مثال دی کہ جو شخص دنیا میں جس چیز سے زیادہ محبت کرے گا, مثلا ایک پتھر سے, اگر ایک انسان پتھر سے بھی محبت کرے گا تو وہ روز محشر پتھر کے ساتھ محشور کیا جائے گا, یعنی اٹھایا جائے گا. یعنی انسان دنیا میں جس چیز سے سب سے زیادہ دل لگائے گا وہی اسی کے ساتھ آخرت میں اٹھایا جائے گا. یعنی انسان کو لوگوں پر بھروسہ سے زیادہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں آخرت میں بچا سکتے ہیں. صحیح ہے, ورنہ ہم جیسے انسانوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اہل بیت, کوئی دامن نہیں ہے, کوئی در نہیں ہے, کوئی دروازہ نہیں ہے سوائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے. بھلے ہم نے دنیا میں کتنی نیکیاں کی ہوں, صحیح ہے, نیکیاں بھی تبھی قبول ہوں گی جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس پر مہر لگا دیں گے. صحیح ہے. اچھا, یہ آپ لوگ کیا ہاتھ اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یقیناً کوئی نہ کوئی سوال ہوں گے. میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, صحیح ہے, ورنہ پھر کلاس بہت طویل ہو جاتی ہے. میں آپ لوگ کو جو بھی سوال ہے وہ مجھ سے پرسنل میں میسج کر دیں. یعنی بڑھا سکتے ہیں یعنی ٹائم اگر, اچھا, جن لوگوں کو بچوں کو سوال ہے یا چاہتے ہیں کہ مزید مطلب جاننا چاہ رہے ہیں تو وہ دوبارہ آن لائن ہو جائیے گا. ٹھیک ہے, یہ کلاس ختم ہو جائے گی ابھی 4-5 منٹ بعد, تو دوبارہ سے لنک جوائن کر کے دوبارہ سے آن لائن ہو جائیے گا اگر آ سکتے ہیں. یہ کوئی اجباری نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے, صرف آپ لوگ کے سوالات کے لیے. صحیح ہے, 10 سے 15 منٹ ہم آپ سے سوال کریں گے. وہ کلاس نہیں ہے, وہ کلاس کا حصہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو کیا فرمایا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے, انسان اگر ایک پتھر سے بھی محبت کرے گا تو روز محشر اسی کے ساتھ محشور کیا جائے گا. صحیح ہے. اب اگر ایک انسان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے, حقیقی محبت کرتا ہے, تو وہ روز محشر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محشور کیا جائے گا. اور کیا ہی بات ہے, کتنی اچھی بات ہے. لیکن ایک گناہگار شخص, بعض گناہگار شخص شیعہ ایسے بھی ہوں گے جو سال میں جنت میں رہتے ہوئے, میں نے کہا نا جنت کے درجے ہوں گے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی گھر ہے اور وہاں پہ سب رہ جائیں جنت میں چلے گئے, نہیں, جنت کے بھی درجے ہیں. نہیں, یہ اعمال کے اوپر ہے, انسان کے اعمال کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اب بعض شیعہ بعض چاہنے والے ایسے ہوں گے جنہوں نے مطلب گناہ کیے ہوں گے, ایسے کوئی گناہ کر دیے ہوں گے, تو وہ سال میں 1 مرتبہ امام حسین کی زیارت کر سکیں گے. یا کچھ ایسے ہوں گے جو روز امام حسین کی زیارت کریں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو پڑوسی ہوں گے امام حسین کے علیہ الصلوۃ والسلام کے. کچھ ایسے ہوں گے جو 5-5 سال 6-6 سال بعد امام حسین کی زیارت کریں گے. سب کے کیا ہوگا, اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور میں نے اس کا آپ کو کلو دیا ہے, ایک راستہ دیا ہے کہ ہم دنیا میں دیکھیں, اس دنیا میں ہی دیکھ لیں کہ ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت ہے اور کتنی حقیقی محبت ہے. صرف زبانی محبت تو نہیں ہے. صحیح, اس کو ہم نے شروع میں بھی ڈیفائن کیا تھا کہ صرف زبانی مسلمان نہیں ہونا, صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں کہنا, ورنہ کیا ہوگا کہ اللہ اکبر کہا جا رہا ہوگا اور امام حسین کا گلا کٹ رہا ہوگا. صحیح, جو زبانی لا الہ الا اللہ زبانی محبت کے دعوے دار تھے انہوں نے ہی امام حسین کو ذبح کر ڈالا, ان کی آل کو شہید کر ڈالا. تو کیا ہوا, ہماری محبت پختہ ہونی چاہیے, مضبوط ہونی چاہیے. ہمیں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں ہمیں سب سے زیادہ ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. اچھی اور صحیح روایت ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. اچھی حدیث, صحیح حدیث ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. 1 منٹ رہ گیا خالی. صحیح ہے, 1 منٹ رہ گیا ہے. پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, جس کو کوئی سوال ہو, کوئی پریشانی ہو تو وہ لنک پھر دوبارہ جوائن کر کے
آ سکتا ہے اور سوال کر سکتا ہے. 2 منٹ رہ گئے ہیں, تقریباً 1 سے 2 منٹ رہ گئے. صحیح ہے, میری بات جو رہ گئی ہے وہ پھر میں اپنا ٹاپک تو میں کل سے شروع کروں گا. ٹھیک ہے, آپ لوگ پریشان نہ ہو. اپنا موضوع اپنا ٹاپک میں کل دوبارہ سے شروع کروں گا. لیکن ابھی کوئی سوال ہے کسی بھی حوالے سے شروع سے لے کے ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے. اور جن بچوں کے نیٹ کا ایشو ہے یا لائٹ کا ایشو ہے یا کوئی کام ہے یا نہیں ہو سکتے آن لائن, تو وہ رات میں 9 سے 9:30 کے درمیان مجھے میسج کر دیں گروپ پہ یا پرسنل پہ. تو مجھ سے کسی بھی ٹائم پہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, سوائے اٹینڈنس اور چھٹی کے اور میں نہیں آیا یہ سب سوالات کے علاوہ. شایان حیدر, ابھی آپ آئیں, 2 منٹ کے بعد دوبارہ آئیے گا, پھر ہم آپ سے سوال لیتے ہیں. ابھی ٹائم ہو گیا بریک کا. سر ہم یہ پوچھیں کہ واپس جب آنا ہو, جب ضروری نہیں آنا اگر سوال نہیں پوچھنا ہو تو؟ اگر کسی کو سوال نہیں ہے تو نہ ہے, ویسے اگر آ جائے تو بہتر ہے, اچھا اسی کا فائدہ ہے. صحیح ہے سر. صحیح؟ اچھا, میرا نام اظہر علی ہے. اظہر من الشمس. صحیح ہے, اظہر. اچھا, ہوم ورک میرے پاس محفوظ ہے, اس کو میں نے چھپا کے رکھ دی ہیں. صحیح ہے, لوگوں کی نظروں سے. وہ آپ کو میں نے کہا نا وہ روز محشر پتہ چلے گا. روز محشر پتہ چلے گا آپ لوگ نے کیا کیا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. پھر دعائے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کلاس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل سے پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے.